انہوں نے دھیرے سے کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ احساس تشکر سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وقت اس طرح اس پر سے مہربان ہو سکتا ہے، یہ اس کے خواب میں بھی نہیں تھا۔ بیٹا دادی کے پاس جایا کرو، ان کے چھوٹے چھوٹے کام کیا کرو، ان کے دل میں بھی تمہاری محبت ہے۔ ان کے بیٹے کی نشانیوں بس ذرا غصہ آنا، خودداری اور بھابھی جان کا خیال ہے، مگر تم فکر مت کرو، ان کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ جی، اس نے سعادت مندی سے کہا اور وہ اسے دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ مریم گہرا سانس لے کر رہ گئی، معلوم نہیں ان کا رویہ ٹھیک ہوگا یا پھر دن بدن خراب ہی ہوتا جائے گا، اس نے گہرا سانس لے کر سوچا تھا۔ سن واجد بڑے رازدارانہ انداز میں بہروز کی جانب جھکا، جو بڑے مگن سے انداز میں چینل کی سرچنگ کر رہا تھا۔ بہروز نے ایک نظر اس پر ڈالی، جسے گھر تک لایا ہے، اس کے دل تک بھی رسائی کی۔ ایسا نہ ہو کہیں اور۔ بہروز چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہیں تجھے کیا؟ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ یعنی کہ مجھے کیا؟ بے یقینی سے دیکھا۔ ہاں تجھے کیا؟ تو نے کون سا اسے اپنے دل تک رسائی دی ہے جو میں دوں؟ اچھا، واجد ہنس دیا۔ تو یہ وجہ ہے ناراضی کی؟ میں بھی کئی دنوں سے سوچ رہا تھا بہروز میاں اکھڑے اکھڑے کیوں ہیں؟ لہجے میں شرارت تھی۔ بہروز نے تیکھے ابرو سے دیکھا۔ یہ ہما کا کیا چکر ہے؟ واجد کان کو جانے لگا، انداز میں شرارت تھی۔ کیا کہا؟ میں نے سنا نہیں۔ تیرے تو۔ بہروز نے کوشچن اٹھایا۔ اچھے خان بھی سنیں گے۔ اچھا اچھا، واجد نے بچاؤ کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ بتاتا ہوں۔ تو نے ہما سے شادی کے لیے انکار کیا؟ کس نے کہا؟ اس نے اپنا حشر کر لیا، تجھے خبر نہیں؟ اس نے بھی تو حشر کر رکھا تھا میرا لڑ لڑ کر۔ کمال اطمینان سے کہا۔ تجھے بدلہ دیا تو نے؟ بہروز نے آنکھیں پھیلائیں۔ کیا کہا؟ شرارت سے کان میں انگلی چلاتے ہوئے پوچھا۔ اب کہ بہروز نے غصے سے دیکھا، واجد کھل کر ہنس دیا۔ اس ان کی گفتگو معصوفہ نے سن لی تھی۔ کچھ میں نے بھی موجودگی کا احساس کر کے بڑھ چڑھ کے کہا۔ تو بس سارے کسبال نکل گئے؟ واجد نے مزے سے اسے بتایا۔ کسبال نہیں نکلے محترمہ کے، اس دن سے حالت زار بھی خراب ہے۔ ہیں؟ واجد چونک کر سیدھا ہوا۔ واقعی وہ نظر بھی نہیں آ رہے، اس نے زیر لب کہا۔ خبر لو، ایسا نہ ہو کہ پانی پلوں کے نیچے سے گزر جائے۔ اس کی بھی خبر تو میں لے لوں گا، پہلے یہ بتائیے جو میں نے کہا وہ سنا؟ ہاں یار۔ بہروز نے کوشن گود میں رکھا۔ سمجھ نہیں آ رہا کیسے بات کروں، ڈر بھی لگ رہا ہے اور خطرہ بھی ہے کہ کہیں واجد نے سوالی نگاہ سے دیکھا، کتنی بات درست نہ ہو۔ ہم کہاں کے خدشے نہ پال، اس سے بات کر آج ہی، ایسا نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے۔ واجد تسلی بھرے انداز میں کہا۔ مجھے دادی اور تائی امی کے ارادے اچھے لگتے ہیں اور نا انداز، خام خواہ کا بیر ہے انہیں، حالانکہ اس کے قدم کتنے باگوان ہیں۔ بہروز اسے دیکھنے لگا۔ یعنی اسے بھی اس بات کا احساس ہے؟ وہ لب بھیج کر کچھ سوچنے لگا۔ سوچ مت، عمل کر۔ میں بھی عمل کے راستے کچھ کر کے آتا ہوں۔ واجد کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ بہروز اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ذہن میں ڈھیروں سکون اتر گیا واجد کی باتوں سے۔ صبح حسب معمول بہروز آفس جانے کے لیے نکلا، اس سے گزرتے ہوئے چونک گیا۔ وہ کچھ کاغذ ہاتھ میں پکڑ کر گھوم گھوم کر کچھ یاد کر رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس کی جانب بڑھا۔ 8 پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اوہ آج آپ آفس نہیں گئی؟ جی مجھے کام تھا، آفس کی چھٹی کی ہے۔ خیریت؟ بہروز نے توجہ سے اس کے فریش اور نکھرے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ بہروز کو خاموش دیکھ کر اس نے اپنی گنہری پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ جی کہیے۔ اس کی ساری حسیات الرٹ ہو گئیں۔ کہیں اس کے خدشے اور واجد کے وہمیں۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ کی وجہ سے مجھے گھر کا سکون صاحبہ ملا، اگر آپ نہ ہوتے تو ظاہر تشکر سے پلکیں بھیگنے لگیں۔ بس بہروز کا رکا ہوا سانس چلنے لگا۔ یہی کہنا تھا؟ کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، یہ تو آپ کا حق تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ پھر بھی آپ کا بے حد شکریہ۔ بھیگی پلکوں سمیت آنکھیں مسکرائیں۔ میں کسی کا شکریہ ایسے ہی وصول نہیں کرتا، ٹھوس بنیاد پر مٹھائی کے ساتھ ہی وصول کرتا ہوں۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر دلچسپی سے دیکھا۔ مریم ہنس دی۔ لگتا ہے آپ کو مٹھائی بے حد پسند ہے۔ جی، اور وہ بھی صرف لڈو کی شکل میں، بیسن کے لڈو۔ جب کہ مریم نے دلچسپی سے اسے دیکھنا چاہا تو ایک دم سے گڑبڑا گئی۔ مسکراتی میں نے خیز خود پر سایہ فگن نظریں کچھ کہہ رہی تھیں۔ اس نے نوٹس کی جانب نگاہ کی۔ جتنی کہیں گے شام کو مٹھائی منگوا دوں گی، ابھی تو آفس جا رہے ہیں۔ جی، وہ سمجھی نہیں تھی۔ ہاں مریم، امی ابو کے ساتھ میری بھی خواہش ہے کہ میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔
کہ یہ آپ کی کیا مرضی ہے؟ مریم ہکا بکا رہ گئی۔ ظاہر ہے ہم آپ کی رضامندی کے بغیر تو ظلم نہیں کر سکتے نا۔ بہروز نے مسکرا کر اس کے سنجیدہ چہرے پر نگاہ ڈالی۔ ایک لمحے خاموشی کی نظر ہو گیا۔ وہ دھیرے سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ بہروز صاحب نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا جو ہنوز اسی پوزیشن میں تھا۔ میں عقل بالغ سمجھدار باشعور لڑکی ہوں۔ میں نے جیسس کے زیادہ تر تکلیف دہ وہ رنگ دیکھے ہیں۔ اسی گھر کے سارے لوگوں نے مجھے جو محبت احترام دیا ہے میں ان کے خلوص کی قدر کرتی ہوں، مگر نگاہ جھکا لی۔ اس صورتحال میں جب کہ دادی جان اور بڑی امی نے مجھے قبول نہیں کیا تو ان کی مرضی بھی کہیں اور ہے تو یہ بہت مشکل ہے۔ میں دوبارہ سے بے گھر ہونا نہیں چاہتی۔ اس نے صاحب کو اس سے کہا، مریم یہ مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ مجھے یقین ہے کچھ عرصے میں دادی اور تائی امی کے رویے اور انداز ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ ان کی پرواہ مت کریں، بس میرے ہاتھ میں یقین کا لمحہ پکڑا دیں۔ شام کو میں مٹھائی کھاتے ہوئے امید کے رنگ آپ کو دے دوں سکوں۔ مریم چپ ہو گئی۔ کیا آپ کہیں اور؟ چپ کا مطلب اخذ کیا نہیں۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ تو مجھے دوبارہ بے ایمان و بے گھر ہونے سے ڈر لگتا ہے بہروز۔ بے شک سارا عرصہ میں نے بہت بہادری سے گزارا ہے۔ بے گھر تھی تو میں لڑکی ہی نہ، کمزور، خشی اور خوف مجھے ڈراتے تھے۔ میرے ارد گرد بہت سی کالی بھیڑیں تھیں۔ اب اگر پھر سے اس کی آنکھوں میں دکھ کا پانی بھر رہا تھا۔ بہروز بے چین ہو گیا۔ مریم میں تمہیں بے ماں کرنے کے لیے اس گھر میں نہیں لایا۔ عزت و احترام تمہارا حق ہے۔ یہاں رہ کر سارے خوف ذہن سے نکال دو۔ دادی جان اور تائی امی کا بھی، انہیں بھی اپنی زیادتیوں کا احساس ہے، بس اعتراف کرتے ڈرتی ہیں۔ انہیں ایسے ہی رہنا ہے ورنہ ادھر نہ آ نہیں سکتی تھیں۔ یقین بھرے انداز میں کہا۔ باہر ہارن بجا۔ مریم چونکی اور بہروز سیدھا ہو گیا۔ مجھے آفس جانا ہے، پلیز جلدی کرو۔ جائیے، میں نے روکا تو نہیں؟ اس طرح تو میں نہیں جا سکتا۔ تمہارے سسر کو آفس میں پرابلم ہوگی، کہہ دوں گا کہ بہو نے نہیں آنے دیا۔ وہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی حیرت سے حز اٹھایا۔ ہارن پھر بجا اور بہروز نے دل سے کہا، واجد بجاتا رہے یہ شہنائیاں تاکہ اس کے ہونٹوں سے نیک شگن نکلے۔ وہ گھبرا گئی۔ ہارن پھر بجا۔ بولو، تم پر کوئی زبردستی نہیں۔ یہ ہارن کون بجا رہا ہے؟ کوئی من چلا ہوگا۔ سینے پر بازو باندھ لیے۔ کہ تمہاری کیا مرضی ہے؟ میں نے بتایا نا کہ ان تمام خواہش اور وہموں سے نکل کر صرف مجھے سوچ کر ہاں یا نہ کر دو۔ نہ، وہ چونکہ اس عظیم انسان کے لیے گنجائش نکلتی ہے اس لفظ کی؟ قطعی نہیں۔ اور ہاں کیسے کہہ دوں؟ مریم بہروز نے چاہت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرا اعتبار کر لو، میں تمہارا یقین بن جاؤں گا۔ اب انکار کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ واجد نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے نگاہ اٹھائی اور مسکرا دی۔ بہروز آگے جھکا۔ منظور ہے نا؟ اس نے دھیرے سے ہاتھ پھیلایا۔ مریم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو میری مہربان دوست۔ بہروز نے گرم جوشی سے ہاتھ تھاما۔ وہ حیا آلود مسکان لیے گڑبڑا گئی۔ اس پر بھرپور نکاح ڈال کر مسرور سا کھڑا ہوا۔ پذیرائی کا شکریہ۔ رات کو مٹھائی منگوا رکھنا۔ اس نے ہاتھ چھوڑ کر قدم آگے بڑھائے۔ شرارتی لہجہ اس کے گرد بکھر گیا۔ بس کہ یار، ہارن سے ہاتھ اٹھا لے، ہو گیا کام۔ گیٹ کی جانب قدم اٹھاتے پیچھے مڑ کر جو میں نے انداز میں حیرت زدہ کھڑی مریم کو دیکھا، ہاتھ سے وش کیا اور باہر نکل گیا۔ اور شرارتی انداز کی شہنائی پر مریم ابصار احمد بے اختیار دل سے مسکرائی۔ اس کے اندر ڈھیروں پھول کھلتے چلے گئے۔ اللہ نے اس کے صبر کا کیسا اجر دیا تھا۔ شکر سے اس کی نگاہیں بھیگنے لگیں۔ اس کے ساتھ کی گئی تمام زیادتیوں اور ظلم کا ازالہ ہو گیا۔ ہرجانہ اتنا خوبصورت ملا تھا کہ اب کوئی زیادتی یاد نہیں رہی۔ دھیرے سے نوٹس پر نگاہ ڈالی تو ہونٹوں پر دل آویز مسکان تھی۔ موسم ایک دم سے اندر باہر تک کا بدل گیا۔